ملا کے دیکھنا پڑے گا. نوروز وہ دن ہے کہ جب کائنات نے اپنا سفر شروع کیا. نوروز نیو ڈے. And this will be 20th March or what? یہ 2:01 اور 26 یعنی یہ پی ایم سپہر میں 20 مارچ کو یہ جو ہے وہ جمعرات کا دن ہوگا. کیونکہ انرجی جب فلو کرتی ہے نا، تحویل کرتی ہے، تو اس کی ایک فریکشن پوری کائنات محسوس کرتی ہے، ہمیں نہ محسوس ہو. کیونکہ وہ اس کو کہتے ہیں مکافات عمل کا سال. یلو کا مطلب یہ ہے کہ یلو بیسیکلی فائر کا بھی نمبر ہے. It goes for every star? ایس ایوری اسٹار. Every star. فائر کا بھی نمبر ہے، ارتھ کا بھی نمبر ہے یلو. جن کے زوڈیک چارٹ میں سن کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت 9th ہاؤس میں ہے نا، ان کے لیے بھی بڑی شاندار چیزیں ہونی ہیں. پھر جب یہ ایریز میں داخل ہوتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ 2025 میں یہ کس وقت ہو رہا ہے. تو 2025 میں یہ 20 مارچ کو، اور دن بھی بن رہا ہے تھرسڈے، جمعرات کا دن، جس کو ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ مقدس دن ہے. اور یہ جو شروع ہو رہا ہے یہ 2:01 میں اس کو چیک بھی کر لوں. جی پلیز. کہ میں نے کچھ چیزیں لکھ کے رکھی ہوتی ہیں. یہ 2:01 اور 26 یعنی یہ پی ایم سپہر میں 20 مارچ کو یہ جو ہے وہ جمعرات کا دن ہوگا. اور دوپہر کے یعنی سپہر کے 2:01 اور 26 پہ یہ جو ہے وہ تحویل کرے گا پائسز سے نکل کے ایریز میں، یعنی وہاں سے یہ ٹائم سٹارٹ ہوگا. اللہ اکبر. اب اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے نا کہ یہ کس وقت سورج ٹرانزٹ کر رہا ہے وہ ٹائم، اور اس وقت آسمان کے اوپر رائزنگ پوزیشن میں کون سے سٹارز ہیں، وہ میٹر کرتا ہے آپ کے پورے سال پہ. اچھا، یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ 2:01 جو ہے دوپہر کو یہ ٹائم چینج ہوتا ہے، یہ اگلے سال ایگزیکٹلی یہ ٹائم نہیں ہوگا، کوئی اور ٹائم تھوڑا سا پلس مائنس گھنٹوں کا میں نے عرض کیا نا کہ فرق ہوگا. اوکے، تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ، اور ایون سیکنڈز آر امپورٹنٹ. آپ نے سیکنڈ بھی اس میں اب اکثر ملکوں میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے، وہ پانی میں پھول رکھ دیتے ہیں تو پھول جب ایک دم اس میں وائبریشن آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دس از ناؤ چینج. کیونکہ انرجی جب فلو کرتی ہے نا، تحویل کرتی ہے، تو اس کی ایک فریکشن پوری کائنات محسوس کرتی ہے، ہمیں نہ محسوس ہو. کیونکہ وہ کائنات جس نے بنائی ہوئی ہے نا، اس کا سسٹم بڑا پرسائز ہے. سر یہ 1 سیکنڈ کی آپ بات کریں، یہ 99 سیکنڈ تک یہ پرسائز ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. اللہ کا نظام جو ہے نا اتنا پختہ ہے، یعنی آپ کی سانس اگر بند ہونی ہے نا اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ اور اتنے 99 سیکنڈ پہ، وہ 99 سیکنڈ سے بھی آگے وہ کٹ ود نہیں ہونا. نو وے سر. اللہ بہت پرسائز ہے. سو یہ جو ہے تھرسڈے جو ہے نا، اب تھرسڈے جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ یلو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پورے سال میں یلو کے شیڈز بہت پاورفل ہوں گے. گولڈن یلو، فون کلر، لائٹ یلو، یلو سے ریلیٹڈ جتنی ٹونز ہیں وہ پاورفل ہوں گے. یلو کا مطلب یہ ہے کہ یلو بیسیکلی فائر کا بھی نمبر ہے. It goes for every star? ایس ایوری اسٹار. فائر کا بھی نمبر ہے، ارتھ کا بھی نمبر ہے. یلوئش مٹی. اچھا جی. ٹھیک ہے. تو ارتھ اور فائر دو جو ہیں وہ چیزیں بہت پرووک کریں گی. میں ایک اسٹار کا علیحدہ آپ کو 2025 کا زوڈیک چارٹ بڑا امپورٹنٹ آپ نے جو بتایا. ٹھیک ہے. اب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یلو جو ہے نا وہ 2 نمبر سے کہا جاتا ہے. ایک تو یلو سپارک ہے آگے بڑھنے کا، گولڈن یہ وہ، اور دوسرا ایک لائٹ یلو جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دس از نمبر آف، دس از کلر آف سورو. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، سپارک بھی ہوگا، آگے بڑھنے کی لگن بھی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ کین پرووک وارز، اور جب وارز پرووک ہوں گی تو اس کا مطلب ہے دیر وڈ بی دا سوروز. شہادتیں، مارٹرڈم، یہ دونوں اس طرف اشارے کر رہے ہیں. تو 2025 کا نوروز بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے. ایک تو آپ نے بتایا کہ یہ ویسے بھی 2025 9 بنتا ہے. 9 کی دیکھیں الٹیمیٹ سکسیس ہے، لیکن الٹیمیٹ سکسیس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جہاں پہ یہ 9 کمپلیشن کا عدد ہے وہاں پہ یہی 9 جو ہے
وہ نئے سسٹم کے آغاز کا نمبر ہے. یہاں سے یہ ایک شروع ہوگا نا. جی جی بالکل. اس کے بعد یہ کمپلیشن ہوگی تو پھر آگے چلے گا. یہ ٹرانزیشن کا نمبر مانا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کام جو بہت سارے لوگوں کے رکے ہوئے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو تنگ کر رہی ہیں وہ رکنا شروع ہو جائیں گی. اچھا. یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمیشہ یہ 2 وے کانورسیشن ہوتی ہے. اگر اللہ نے تخلیق کیا تو خالق اللہ ہے نا, تو خالق اور مخلوق کے درمیان کا رابطہ ہمیشہ 2 وے ہوگا. تو جب اگر اللہ اور مخلوق کے درمیان کا رابطہ 2 وے ہے تو مخلوق اور مخلوق کے درمیان کا رابطہ جو ہے وہ 2 وے کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جب آپ کائنات کے سسٹم کو پڑھتے جائیں گے نا تو آپ سے پرتیں کھلتی جائیں گی. بات صرف یہ ہے کہ آپ نے ان پرتوں کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. میں نے فرسٹ لائن میں کہا تھا کہ دس از ناٹ دا پارٹ آف ریلیجن, دس از سائنس. اس کو دونوں اسپیکٹرم دیکھیں, پٹری 2 ہوتی ہیں لیکن چلتی ساتھ ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک بھی ضروری, دونوں میں سے سیم ڈسٹینس رہے, دونوں میں سے کوئی ایک بھی ڈیمیج ہوگی تو گاڑی پٹری سے اتر جائے گی. اسی طرح آپ کی لائف میں اگر آپ سائنس کو چھوڑ دیں گے, آپ الفا نومیرکس کو چھوڑ دیں گے تب بھی, اور ریلیجن کو چھوڑ دیں گے تب بھی پٹڑی سے اتر جائیں گے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ جی لوگ جو ہیں وہ ریلیجن سے دور ہو رہے ہیں, تو اس لیے کہ ہم بیلنس نہیں کر پا. وہ جو آپ نے بات کہی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک طرح رہیں گی تو گاڑی چلے گی, نہ اس کا ڈسٹینس کم ہونا نہ زیادہ ہونا. اور دس از واٹ جو اللہ نے بنایا ہے, دس از واٹ دا سسٹم مینٹ بائی دا گاڈ. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم اور بڑا مضبوط سسٹم ہے سر. اس وقت خاص طور کے اوپر جو اس کی جو بن رہی ہے تو رولر پلانٹ اس وقت ہے جوپیٹر. اچھا. جوپیٹر جو ہے نا وہ نوروز کا بادشاہ جسے ہم کہتے ہیں پورے سال کے لیے. اوکے. وہ رول کرے گا. جوپیٹر کہتے ہیں کہ وہ پلانٹ ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا. ارے واہ. سلو موونگ پلانٹ ہے اور اس کی انرجی جو ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ بناتی ہے, فوری طور پہ نہیں بناتی. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی ہیپننگز ہیں وہ سلو موو کریں گی لیکن بہت شاندار طریقے سے موو کریں گی. اور اس کے ساتھ جو دوسرا جو اس کا جو اسے ہم کہتے ہیں نا اس کا سپورٹو یا وزیر کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, کیونکہ اس کو ایرانی اس میں دیکھتے ہیں تو بادشاہ وزیر اور اسی ٹون میں, تو وہ ہے سیٹرن. اب سیٹرن وہ ہے کہ جو ہیپننگز کا ستارہ مانا جاتا ہے, نیگیٹیوٹی کا, دباؤ کا. سیٹرن کو کہا جاتا ہے کہ یہ استاد ہے, یہ جج ہے, یہ استاد ہے جو سبق دیتا ہے. یعنی سیٹرن نقصان نہیں دیتا لیکن آپ کو ایسی مشکل میں پھنسا دیتا ہے کہ آپ اسے سبق سیکھ جاتے ہیں. یعنی یس, یہ وہ والا استاد ہے جو پہلے جو ہے وہ امتحان لیتا ہے اور پھر سبق دیتا ہے. ارے واہ 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 واہ. یہ اس کو کہتے ہیں انصاف کا ستارہ. یہ جو کرتا ہے, یعنی جب یہ سیٹرن ایئر ہوتا ہے, خاص طور پہ جب سیٹرن ایئر ہوتا ہے, کیونکہ یہ 2024 سیٹرن ایئر, اس کو کہتے ہیں مکافات عمل کا سال. جو آپ نے کیا ہے نا وہ آپ کے سامنے آئے گا. اچھا کیا تو اچھا آئے گا, برا کیا تو برا آئے گا, وہ آئے گا. یہ ریزلٹ اورینٹڈ ایئرز ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب ایک طرف جوپیٹر جو برکت دیتا ہے, دوسری طرف سیٹرن جو ہیسلز کریٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے there would be a balanced situation. تیسرا ان کے ساتھ جو ان کا سپا سالار کہہ لیں یا ان کو جو ہیپننگز کو کنگ کو ڈیل کرتا ہے, دیٹ از دا مون. مون دنیا میں انسانوں کے, پاکستان کہہ رہا تھا مطلب پوری دنیا میں انسان کے سب سے قریب پلانٹ جو ہے وہ مون ہے. اور مون کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہم روز دیکھتے ہیں سمندروں میں جوار بھاٹے کی شکل میں. اور اگر وہ سمندر کے لکوڈ سے, یعنی لکوڈ مین فلوئڈ, تو وہ فلوئڈ کے ساتھ اگر انٹریکٹ کرتا ہے تو وائی ناٹ ود یور برین اینڈ ہارٹ نیورونز, وائی ناٹ ود یور بلڈ, وائی ناٹ ود یور فلوئڈز آف دا باڈی, تو آپ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتا ہے. کیسے پاسبل ہے کہ نہ کرے انٹریکٹ؟ اسی وجہ سے بیہیویئرل سائیکالوجی کہتی ہے کہ فل مون میں آپ کے جذبات جو ہے وہ پرووک کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیم ہے, یہ بالکل سائنس آج مان رہی ہے. تو جب چاند آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ایموشنل ہیپننگز بھی ہوں گی. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جو اس کو کہتے ہیں کہ جو ان کے ایڈوائزر کہہ لیں یا ان کو مشیر کہہ لیں, تو وہ ہے سن. یعنی یہ 4 پلانٹ, سن جو ہے وہ بیسیکلی اسپارک کا, آگے بڑھنے کا, انرجی کا, حدت کا جو ہے وہ استعارہ مانا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اب 4 ایلیمنٹ میجر, ارتھ, ونڈ, فائر, واٹر. ارتھ, واٹر جو ہے اور ونڈ, ایئر, ان تینوں کا جو ہے نا 2 کا تعلق ہے نیچے کی طرف جاتے ہیں. پانی بھی, مٹی بھی نیچے کی طرف جاتی ہے. ہوا پیرلل ٹریول کرتی ہے.
واحد ایلیمنٹ ہے فائر جو اوپر کی طرف اٹھتی ہے, ٹھیک ہے, واحد ایلیمنٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپ برنگنگ بھی لے کے آئے گا. ان چار کو انٹرمنگل کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 2025 کا نوروز کتنا زبردست ہونے جا رہا ہے دنیا کے لیے, وہ دنیا کے لیے. اور یہ تقریباً ہر شعبے میں کامیابی لے کے آئے گا, لائے گا سلو لیکن کامیابی ضرور ہوگی. اور چونکہ اس وقت جب یہ تحویل ہو رہی ہے تو جوپیٹر جو ہے وہ 11th ہاؤس میں ہے. 11th ہاؤس جو ہے وہ خوش قسمتی کا جو گھر مانا جاتا ہے. اور جن بھی لوگوں کے برتھ چارٹس میں اس وقت جوپیٹر مضبوط ہے نا, ان کے لیے یہ سال بہت ہی لکی ہے, بہت ہی لکی ہونے جا رہا ہے. مطلب تھوڑا بہت لکی نہیں, بہت زبردست قسم کا لکی ہونے جا رہا ہے. اور جن کے زوڈیک چارٹ میں سن کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت 9th ہاؤس میں ہے نا, ان کے لیے بھی بڑی شاندار چیزیں ہونی ہیں. اب میں پھر کبھی زندگی رہی ابھی اگر میں بات کروں گا کہ پہلا گھر کیا کرتا ہے, دوسرا کیا کرتا ہے, تیسرا کرتا ہے, وہ کریں گے, لیکن وہ تفصیل وہ ٹیکنیکل جارگن ہے, وہ کون سا ہے. لیکن 11واں گھر جو ہے وہ بیسیکلی لک کا, اور 9واں گھر جو ہے نا وہ آپ کے ایموشنز کا اور ایکسپینشنز کا. تو اس میں آپ کی چیزیں بہت ہی اچھی ہو رہی ہیں. تو چونکہ یہ 9th ہاؤس جو ہے یہ بلانگ کرتا ہے فلسفی سے, اور یہ بلانگ کرتا ہے ہائر ایجوکیشن سے, یہ لانگ ڈسٹینس ٹریول سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے, اور اسپرچول بریف اینڈ اسپرچول ہیپننگ سے ساتھ بہت زیادہ یہ ٹریول جو ہے نا کنیکٹ کرتا ہے. 9 میں نے کہا تھا ترقی کا, روحانیت کا عدد ہے, اور لیگل میٹر سے بھی یہ ڈیل کرتا ہے. اور جب یہ لیگل میٹر سے ڈیل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے دنیا میں قومی دھارے کے اوپر کوئی لیگل میٹرز جیسے کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, انٹرنیشنل کورٹس آف کرمنل جسٹس, اس قسم کی کچھ چیزیں دنیا میں مختلف ملکوں کو دیکھنی پڑ سکتی ہیں. انٹرنیشنل ہورائزنز کے اوپر یہ جو نوروز ہے یہ بہت چینجز لا رہا ہے. بہت ساری سرحدیں بدل سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں, اور بہت ساری ہیپننگز ہیں. اس لیے یہ سال جہاں میں نے کہا سیٹرن کے ساتھ یہ احتیاط کا سال بھی ہے, اور جہاں اگریشن ہے یعنی سن کے ساتھ اگریشن ہے, مون کے ساتھ ایموشنز ہیں, تو ایسی صورت میں دنیا میں بڑی تحریکیں جنم لے سکتی ہیں. اچھا, سو دس از ناٹ دا ایزی ٹاسک. دیکھیں اللہ پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں دیتا. اللہ نے انسان کو جو ہے وہ طاقت دی ہے, انسان کو سیدھا راستہ دکھایا ہے, انسان کے اندر شعور دے دیا ہے. آگے انسان کی امتحان گاہ ہے, ہم اس دنیا میں امتحان گاہ میں اتارے. استاد کو اپنے اسٹوڈنٹ سے جتنی مرضی محبت ہو, جتنا مرضی اس سے پیار کرتا رہو, امتحان کے دوران بوٹی نہیں جا کے لگواتا. ہاں بالکل ایسے ہی, وہ اس نے خود ہی کرنا, وہ اسٹوڈنٹ نے خود کرنا. تو دس از دا ٹائم کہ انسان کو اپنے اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایفرٹس کرنے پڑیں گے. اللہ اکبر.